اور الحمدللہ آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہے علمی طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے ہوئے اپنا پروٹیسٹ اس کے سامنے ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ باقی حق کسی کو گھول کے پلانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ، تو بات صرف پہنچا دینا یہ ہے ذمہ داری۔ اور اسی حوالے سے میں اپنی وہ اناؤنسمنٹ پھر ریپیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اور نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے، یہ میں بات نہیں کر رہا، اپنی ذات کی خاطر۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی بیرونی امداد پر، خواہ وہ سعودیہ کی طرف سے آئے خواہ ایران کی طرف سے آئے، کہ وہ اپنے ملکوں کا، اپنے فرقوں کا اپنا ایجنڈا ہمارے ملک کے اندر لانچ کریں، یا سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں۔ میں اس کے بالکل خلاف ہوں، کتاب و سنت کے خلاف کسی کے ایجنڈے کو میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا۔ اور جس کی روٹی میرے بھائیوں دین کے ساتھ جڑ جائے گی اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا، الا ماشاءاللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو کہ کوئی بات کر دے، ادروائز اس کو ہر وقت فکر لگی رہے گی اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو میرے بال بچوں کا رزق کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آج کی کوسچن آنسر سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں 3 چیزیں بتا دوں۔ نمبر 1 اللہ کا فہم، نمبر 2 اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم، اور نمبر 3 ہمارے اسلاف کا فہم۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا فہم کے مطابق بات کریں، کہ ان کا فہم کیا تھا۔ یہ 3 فہم جو ہیں، جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھے ہیں، ان کا تعارف بھی میں بعد میں کروا دوں گا، یہ میں بتاؤں۔ اس کے بعد انشاءاللہ علی الحسن نقوی صاحب 1 to 1 میرے ساتھ کوسچن کریں گے، اور میں انشاءاللہ ان کے جواب ریکارڈنگ کے اندر لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پہلے تو سنیں اللہ کا فہم کیا ہے، ہم جو آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ میرے بھائیو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں، لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے، وہ ان سے متنفر ہیں، جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں، اور ویسے ہی علماء نے اپنا کریکٹر بھی اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور میڈیا پہ اب اہل سنت، اہل تشیع اور باقی جو ان کے آف شوٹس ہیں، ان کے اختلافات اس طرح سامنے آ چکے ہیں کہ آج وہ باتیں نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کریں گے۔ ڈسکس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے مکتبہ فکر کو واک آؤٹ دے دیا کہ ہم آپ کی ان دلائل کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ پبلک کو، ہماری ینگ جنریشن تک یہ بات پہنچے جو ہم نے ذلت و خواری میں 40 سال کے بعد چیزیں سمجھی ہیں، وہ ہم ان کو پہلے ہی بتا دیں تاکہ وہ ایجوکیٹ ہو جائے۔ آج فیس بک کے اوپر کوئی ایک کلپ کوئی شیئر کروا دیتا ہے، کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، 30 40 لاکھ فالوورز بھی ہیں لوگوں کے، مذہبی پرسنالٹیز کے، ان کے کلپس وہ شیئر کروا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں نہیں یہ باتیں کرنے والے نہیں ہیں، اور سنیوں کو ان کے علماء خاموش کروا دیتے ہیں، اہل تشیع کو ان کے، اور اگر بتاتے بھی ہیں تو اپنے فرقے کا مسئلہ بغیر کسی دلیل کے۔ تو اب اس حوالے سے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا فہم امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفى 261 ہجری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام، ان کا فہم بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ تینوں فہم، پہلا فہم سنیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ان روشن ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو ہم نے تو بیان کر دیا، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت یہود و نصارہ چھپاتے تھے،
आज हमारे उलमा छुपाते हैं, और वो आपने मैंने हदीस शुरू में बता दी कि वही खराबियां इस उम्मत में भी पैदा होंगी। और वो छुपाते क्यों हैं? ताकि वो कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस पे ही खुश रहे जो वो अपने उसी कुएं का मेंढक बना रहे जो उसके पास मौजूद है। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इन पर लानत रहेगी, अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत। कब तक? इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ मगर वो लोग जो तौबा कर लें, और सिर्फ तौबा नहीं, वो अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लें, और सिर्फ इस्लाह भी नहीं, वह बय्यनू, और वो बातें जो छुपाई थी बयान भी कर दें। फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ऐसे लोगों की तौबा फिर अल्लाह ताला कबूल करेगा। वो अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला हूं। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल होगी, उन लोगों की नहीं होगी जो कहेंगे जी पर्दे डालो। अगले जमाने में तो पर्दे डाले जा सकते थे। साथ वाले गांव में क्या होता था किसी को पता नहीं होता था। आज दुनिया के किसी गांव में कोई एक्टिविटी होती है तो मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंच जा सकती है, और पहुंच जाती है मीडिया के जरिए। लिहाजा ये इम्पॉसिबल है कि आजकल ये बातें छुपाई जा सके, इम्पॉसिबल। तो ये तो मैंने अल्लाह का फाहम बयान कर दिया। अब सुनिए दूसरा फाहम, वो है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाहम। चुनाचे जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2649 नंबर हदीस है, सुनन अबी दाऊद में 3658 नंबर, सुनन इब्ने माजा में 261 नंबर, और मिशकातुल मसाबिह में भी मौजूद है, जिसे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस का नाम दिया है और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। मसला नंबर 111 भी मिशकातुल मसाबिह का मुकम्मल तारुफ, उसमें 223 नंबर हदीस है। और दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अरब के अंदर, वो अल्बानिया के रहने वाले थे, बाद में वो सऊदिया में भी शेखुल हदीस रहे, बल्कि मुहद्दिस आजम सऊदिया रहे, बाद में उनको निकाल दिया गया, बल्कि पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट में उन्हीं के लेवल की बड़ी पर्सनैलिटी, और बाज मामलात में उनसे भी बड़ी पर्सनैलिटी, शेख हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी अल मुतवफ़ा 2013 ईस्वी बामुताबिक 10 नवंबर, उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा। इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की। ये जो हदीस मैं बयान करने जा रहा हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम से यह रवायत है कि जिस शख्स से कोई इल्म की बात पूछी गई और वो उसको मालूम थी, इसके बावजूद उसने वो ये बात छुपा ली कि गल्ला कर दिया नहीं चाहिए, हालांकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें करके गए। दीज पीपल आर ट्राइंग टू टीच देयर प्रॉफिट, ये लोग अपने नबी को समझाना चाहते हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों की हैं। आज अगर हम बयान कर रहे हैं बुखारी और मुस्लिम से, कहते हैं बयान नहीं करनी चाहिए, भाई वो मेरी जाती बातें हैं, वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, वो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस हैं। और आइमा मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। दलाइलुन नबुवा इमाम बहकी की किताब उठा के देखें, 3000 के करीब अहादीस हैं, वो प्रेडिक्शंस, प्रोफेसीज, मुस्तकबिल की खबरों पे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर की खबरें दी, जो जस्टिफाई करती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैबी खबरें आती थी, वो अल्लाह के पैगंबर। तो ये हदीस देखें, उससे इल्म की बात पूछी गई और उसे मालूम थी, और उसने फिर भी ना बताई कि गल्ला करनी नहीं चाहिए। तो क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अजाब देगा, और अजाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग की लगाम उसके मुंह में डाल दी जाएगी। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हाँ जी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम हो गया। अब तीसरा फहम, वो हमारे सलफ का फहम, और सलफ भी कोई आम नहीं है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 256 हिजरी के सबसे लायक तरीन शागिर्द अबुल हुसैन, इनकी कुनियत भी शाहजी कुनियत अबुल हुसैन है इनकी, और वाकई हुसैनी वाला उन्होंने काम किया। अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज ओशेरी, ओशेरिया ईरान में एक इलाका था, वहां के रहने वाले थे, रहमहुल्लाह ताला व अलैहिस्सलाम अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। उनका मैं फहम बताने लगा हूं। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं,
اور الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں جن کی یہ صحیح مسلم شریف ہے. ان کا فہم صحیح مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ. تو یہ ان کا میں فہم ورڈ بائی ورڈ، وہ اپنے شاگرد نے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا، اور وہ مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے. بلکہ پہلی جو 92 روایات ہیں نا وہ مقدمے کی ہیں. 93 نمبر روایت حدیث جبریل ہے جہاں سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے. تو پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی روایتیں، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق، وہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور یہ مسلم کا حصہ ہے جی، یہ الگ سے نہیں چھپا ہوا، صحیح مسلم کا حصہ ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلم شریف کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اس اعتبار سے جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس پہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اسی طرح میں نے پورا لیکچر دیا ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پہ، مسئلہ نمبر 36. تو یہ امام مسلم سلف، ان سے بڑا کون سلف ہوگا؟ ان کا فہم. لکھتے ہیں صحیح مسلم میں کے مقدمے میں، وہ کہتے ہیں اے میرے شاگرد ابو اسحاق، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی میں صحیح مسلم لکھوں، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کام کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو یعنی احادیث کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے بجائے بہت زیادہ روایتوں کے جمع کرنے کے. ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے 20-20, 30-30 ہزار روایتیں بھی جمع کی. امام مسلم نے ان کے اوپر باقاعدہ تان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بھی جمع کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. تو امام مسلم اس چیز کے خلاف تھے. انہوں نے کہا اسی میں مقدمے میں کہ صحیح حدیثیں کم ہیں جو ضعیف روایتیں بیان کیجیے. تو کہتے ہیں بہت زیادہ روایات جمع کرنے کی بجائے یہ کر لیا جائے بطور خاص عوام الناس کے لیے. کام بھی مکاتا شاہ جی انہوں نے. ایک کہتے ہیں جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہے. امام مسلم کو اب یہ ٹیچ کر رہے ہیں. امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یہ کسی اور کا. امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کے گئے صحیح مسلم میں کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. حدیث کرتاس بھی انہوں نے لکھی ہے. اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں، اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، وہ ساری روایتیں صحیح مسلم میں. لہذا صحیح مسلم کو میں نے امام کو اس سلف کو میں نے ٹارگٹ کیا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح ضعیف کیا ہے، ان کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. ایک اندر بیان نہ کرو کیوں نہیں شاہ جی؟ اے بھی شاہ جی نے میرے بھائیوں، پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ یزید ابن معاویہ کا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے یہ بنو امیہ کی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش ہے. اگرچہ اہل حدیث کی جانب سے ان کے ممبر سے جو یہ آواز بلند ہوئی امیر یزید اور پھر زندہ آباد اور فلاں، تو اس کو کنڈیم خود کیا ہے اہل حدیث علماء نے. اگرچہ وہ کنڈیم اس لیول کا نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کنڈیم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یزید ابن معاویہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی طور پر ایک مردود پرسنالٹی ہے. اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے سٹیج پہ چڑھ گیا. یعنی سٹیج پہ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ وہ آپ تو اپنے فرقے کی دوسری پارٹی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے ہو. ہم سے زیادہ کون مولویوں کو جانتا ہے؟ تو یہ بہانہ کرنا کہ جی سٹیج پہ کوئی چڑھ گیا تو ناسمجھی میں یہ ہوا، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف اس چیز کو نہ لے کر چلیں بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو غلط ہوا. ہم یزید ابن معاویہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں کو کالا کہتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا کیونکہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی تو اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے بعض اہل حدیث اور دیوبند نے، اور اب بریلویوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے. تو وہ
دونوں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جو کنڈیم بھی اہل حدیث نے کیا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. چلے اہل حدیث نے ایک سٹیپ تو طے کیا ہے. دوسری طرف جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا اور وہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ایک مولوی, اس نے جس قسم کی باتیں کی, میرا تو خیال ہے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور انہوں نے تو بلکہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے, وہ استخاروں پر اور خوابوں پہ, یعنی جس چیز کا وہ تانا کبھی بریلویوں کو دیا کرتے تھے اب وہ خود اسی کے اوپر چل رہے ہیں. وہ بھی مکمل طور پر دیوبندی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. اوورال جو دیوبندی مکتب فکر ہے, خصوصاً اس میں جو حیاتی گروپ ہے ان کا, وہ یزید کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ان کے سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پوری دیوبندیت کی ریپریزنٹیشن آپ اس کو نہ سمجھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دیوبند کے ایک مولوی کی کارستانی ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث میں اگرچہ ڈومیننٹ اکثریت جو ہے وہ یزیدی پارٹی کی ہے, لیکن پھر بھی یہ کم از کم ان کی کتابیں, ان کے بزرگوں کی کتابیں وہ یزیدیت کے خلاف ہیں اور ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے کیا ہے. تو ہم کسی ایک بندے کی غلطی کو یا ایک گروپ کی غلطی کو پورے کے پورے مکتب فکر کے اوپر نہیں تھوپتے, یہ ناانصافی ہے. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اعلانیہ طور پر کنڈیم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا کہیں. اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں, ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ جو 2-3 ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر, جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی یا یہ اہل حدیث کی تو ریسنٹلی ہوئی ہے, میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو. اس کی وجہ ہے کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا. یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے. لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے, اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے. کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے, جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا, اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک سازش ہے. انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم تو حق 4 یار والے ہیں اور 5 تن پاک والے ہیں الحمدللہ, رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے. میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا, واقعہ کربلا, اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے. وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے, جس کے بعد امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے, سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ, جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں. سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا, اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے. سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی ایرانی تھا جی, ابو لولو فیروز تھا. سر ایرانی تو تھا, وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ. اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں. اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے, اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں, کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے. اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے, ذوالحجہ
26 ذوالحجہ کو انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا۔ جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے۔ خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں۔ ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے۔ اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے۔ تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا، ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے۔ تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی۔ جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے۔ خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین اور نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں، اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا۔ امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے۔ اس میں ساری نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری میں۔ تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی۔ امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے۔ میری بیوی پر خواب کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی۔ اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے، چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی۔
تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا، ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہیں. یہ ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بخاری اور مسلم تو صحیحین ہے. بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحقیم لگی ہوئی ہے. اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحقیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی اور ائمہ کی بھی. اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے. اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے.